عزیزان محترم، ایک جھوٹ اور الزام جو اکثر اہل تشیع پر لگایا جاتا ہے کہ شیعہ قوم میں حافظ قرآن کوئی نہیں، اور یہ جھوٹ علماء اہل سنت نے اس طرح پھیلایا ہوا ہے کہ ان کے بہت سارے بڑے بڑے افراد اس بات کا آج بھی اظہار کرتے ہیں کہ شیعہ میں حافظ قرآن کوئی نہیں، اور اس کی وہ دلیل اس لیے دیتے ہیں کیونکہ شیعہ صحابہ کے نہیں مانتے، اس لیے ان کو قرآن پاک یاد نہیں ہوتا۔ چلیں اگر یہ بات نبی اللہ کے لیے بھی کی جاتی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ نبی اللہ کے دشمن ہیں اس لیے انہیں قرآن پاک یاد نہیں ہوتا، مگر صحابہ کا تو بالکل ہی ایک اور بات بن جاتی ہے۔ تو ہماری اس گفتگو جو آج کی ہماری گفتگو ہے، اس کا مقصد یہی ہے، آپ کو ایک تاریخی واقعے کے متعلق بتائیں گے جس کے سننے کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیا شیعہ میں کبھی کوئی حافظ قرآن ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو جناب یہ بات ہے 1925 کی۔ ہم آج آپ کے سامنے رودات پیش کریں گے ایک تاریخی مناظرے کی جو اہل حدیث کے ایک عالم ابراہیم سیالکوٹی اور شیعہ عالم حافظ کفایت حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہوا۔ ابراہیم سیالکوٹی نے پوری شیعہ قوم کو، پورے بر صغیر کے شیعوں کو یہ چیلنج کیا کہ میں یہ ابراہیم سیالکوٹی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ شیعہ کو قرآن پاک یاد نہیں ہوتا۔ اس وقت حافظ کفایت حسین مرحوم یہ لکھنؤ کے فاضل تھے، سلطان المدارس لکھنؤ سے۔ انہوں نے ان کا وہ چیلنج ایکسیپٹ کیا اور 1925 میں بیٹھک جمی۔ جب یہ بیٹھک جمی تو مختلف آیات پڑھی گئیں اور کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ اس کے آگے کیا ہے، یا اس کے بعد والی آیات کیا ہیں، یا پہلے والی آیات کیا ہیں، یہ آیات کن سورہ سے ہیں۔ تقریباً 100 کے قریب آیات پیش کی گئیں، جس کے بعد حافظ صاحب نے نہ صرف کہ ان آیات کی تلاوت کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ ان سے پہلے والی آیات کون سی ہیں، ان کے بعد والی آیات کون سی ہیں، ان کے معنی و مفاہیم کیا ہیں، ان کی تفسیر کیا ہے، اس تفسیر میں جو روایات آتی ہیں وہ کن کن سے نقل ہوئی ہیں۔ یہ ایک اتنا جامع اور پروکار تعارف تھا جس کا علماء اہل سنت کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر آپ لوگ تراویح کی جماعت میں دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب ایک سورہ پڑھ رہے ہیں، کچھ آیات کے بعد وہ دوسرا پڑھنا لگ پڑے۔ کیونکہ غلطی ہو جاتی ہے، مگر حافظ صاحب کا یہ اس طرح کا پروکار تعارف تھا کہ اس کے بعد ابراہیم سیالکوٹی نے خود لکھا، جو اہل حدیث کا ایک بڑا عالم تھا اور تحریک پاکستان میں بھی رہا۔ پاکستان میں رہنے کے بعد وہ وفاق المدارس کا بھی رہا اور اس نے اوقاف کے محکمے میں بھی خدمات سر انجام دی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی گلی محلے کا عالم تھا، اسے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کہا جاتا تھا۔ اس کی فقہ کے اوپر کتابیں موجود ہیں اور اہل حدیث اسے اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے یہ لکھا، ہم ایک اور اس کا تعارف کرواتے ہیں کہ 1946 میں ابھی جو مفتی اعظم رفیع عثمانی انتقال کیے ہیں، ان کے والد محترم تھے تقی عثمانی، ان کی غیر موجودگی میں اس نے اہل حدیث علماء بورڈ کی صدارت کی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا نام تھا، کسی گلی محلے کا یا کسی گاؤں کی مسجد کا مولوی تھا۔ وہی حضرت اس نے بعد میں یہ لکھ کے دیا کہ ہم نے جو آج تک سنا تھا کہ شیعہ میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، یہ بات بالکل غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک آج کل کے دور کی ایک مثال پیش کرتے ہیں، مسجد جم قرآن کے بچوں کی تلاوت۔ وہ بھی بالکل اسی پیٹرن پہ تھی۔ وہ بچے کئی دفعہ ٹی وی پر آ چکے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں، کچھ آیات پڑھی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اب آپ اس سے ان کی ترجمہ بتائیں یا ان کی تفسیر بتائیں یا ان کے آیات کے نشان بتائیں، یا ان سے آگے والی کچھ آیات تلاوت کریں یا ان سے پہلے والی کچھ آیات تلاوت کریں، اور وہ لوگ بچے اسی طرح سے ہی اس تلاوت کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی بتانا تھا کہ یہ ایک 100% جھوٹ ہے جسے آج بھی علماء اہل سنت، جس طرح منظور مینگل ہے، اس نے کچھ دنوں پہلے پھر کہا کہ شیعہ میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ شکریہ۔